الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا معزز سامعین واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات ہوتی رہتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو جس میں عبادات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، یہ سارے ہی پہلو پر مختلف اوقات میں بات ہوتی رہتی ہے، اور کیونکہ اس ماہ مبارک کے اعتبار سے خاص نسبت ہے تو کچھ باتیں اسی مناسبت سے عرض کروں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور ربیع یہ موسم بہار کو کہتے ہیں، موسم بہار کو۔ یہاں کیونکہ جو شہری زندگی ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی، اور کیونکہ یہاں ایسے باغات، ایسے کھیت، وہ چیزیں نہیں ہیں اس میں، اور ابھی تو فی الحال اس وقت میں جو حالات اور جو زمانہ گزر رہا ہے خاص طور پہ ہمارے اس شہر کے اوپر، وہ انتہائی برا ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ ہریالی، وہ درخت، وہ چیزیں اتنی رہی نہیں یہاں پر، اور ویسے بھی شہر کے حالات بڑے دردناک ہیں، افسوسناک ہیں۔ جو حالات، واقعات، حادثات یہاں روز بروز آئے دن پیش آتے جا رہے ہیں، بڑے تکلیف دہ۔ بہر اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح اور اچھے حکمران عطا فرمائے، ایسے عہدیدار عطا فرمائے جو واقعتاً ان چیزوں کا درد سمجھتے ہو۔ ان حالات میں، ان حادثات میں جن لوگوں کے گھروں میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ باپ ہی اس کا درد حقیقت میں سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے جوان بچے کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا، جس کے گھر کا واحد کفیل ان حالات میں، ان حادثات میں چلا گیا، اور چند پیسوں کے لیے، تھوڑی سی چیز کے لیے کسی کی جان لے لینا یہ کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اور کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے سب سے اہم چیز نظام عدل کا درست اور صحیح ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ پچھلے دنوں میں کافی ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے ہوں گی چیزیں، بنیادی طور پر کس کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ تو نظام عدل کو صحیح ہونا چاہیے۔ جب عدل و انصاف ہوگا ہر ایک کے ساتھ، برابری کے اندر اس میں، اور مجرم کو صحیح معنوں میں سزا ملے گی اس کے اندر اس میں، تو پھر یہ چیزیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ پہلے بھی بہرحال بات تو ہو چکی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مصر کے گورنر ہیں، اور بیٹے کی شکایت آئی، گورنر کے بیٹے کی شکایت آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلا لیا مدینے، اور جس آدمی نے شکایت کی تھی کوڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اپنا بدلہ اس سے لے لو، اپنے بیٹے سے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ چاہو تو اس کے باپ سے بھی بدلہ لے لو۔
اس کے باپ نے کیوں نہیں روکا اپنے بیٹے کو یہ ظلم کرنے سے؟ اس کو کرسی ملی تھی، اس کو یہ عہدہ ملا تھا، وہ گورنر تھا، اس کو اپنے بچے کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ تو شکایت گزار نے کہا کہ غلطی بیٹے نے کی تھی، میں باپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو بہرحال یہ نظام عدل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا شہری زندگی میں بہت ساری چیزیں پتہ نہیں چلتی ہیں، اور جو ایسے دیہی علاقے ہوتے ہیں جہاں باغات ہوتے ہیں، وہ چیزیں وہاں موسم بہار دیکھنے کا ہوتا ہے کہ جس میں کلیاں کھلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، ایک نیا موسم ہوتا ہے خزاں کے بعد۔ ابھی ہمارے یہاں بھی کچھ دنوں میں جب یہ خزاں شروع ہوگی تو پتے درختوں سے جھڑ جائیں گے، بالکل درخت خالی ہو جائیں گے بس، اور جب موسم بہار آئے گی تو پھر درخت واپس ہرے بھرے ہو جائیں گے اس میں۔ اور وہ جو پھلوں کا بھی جو اس وقت میں جو پیدا ہوتے ہیں، اس وقت میں جن کا سیزن ہوتا ہے، وہ پھل بھی اس میں نکلتے ہیں، ایک عجیب خوشبو پوری فضا کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا، جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا اس سے پہلے سب گمراہی کے اندر اور گمراہیوں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے ہی، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے ہی دنیا کے اندر وہ نور اور اجالا پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور اسی وقت سے دنیا کے اندر جو بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سے واقعات پیش آئے، اور ایسے ہی ایران میں سالوں سے، صدیوں سے بلکہ جو آگ جلتی چلی آ رہی تھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، مجوسی تھے، کیونکہ اچانک سے وہ جلتی ہوئی آگ وہ بجھ گئی تھی اس وقت۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آنے والے نور کی خوشخبریاں تھی وہ چیزیں۔ تو اسی اعتبار سے یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا ہے، اور آپ کا آنا اس نے ساری ظلمتوں کو، برائیوں کو دور کر دیا۔ آپ دین حق لے کر آئے اور فرمایا کہ یہی میرا لایا ہوا دین جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور یہی وہ رستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، تمہاری آخرت بھی بنا دے گا، اور یہی وہ میرا بتایا ہوا رستہ ہے جس پر چل کر تم ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ ہمیں ظاہری سی بات ہے اس چیز کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے شاید ہماری بغیر کسی دعا کے، کوشش کے، محنت کے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، ایک مسلمان کے گھر میں ہمیں پیدا کر دیا، اور پیدا ہوتے ہی ہمیں اذانوں کی آوازیں سنا دی، اور یہ کچھ دینی ماحول ہمیں نظر آ گیا اس کے اندر۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بغیر کسی کوشش و محنت کے، اللہ رب العزت نے مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ میں نے اس کے لیے کوئی ایسی کوشش اور محنت نہیں کی اس کے اندر، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور اس انعام کا بھی میں ساری زندگی شکر ادا کرنا چاہوں تو ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہنے کے باوجود میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ یہ یقیناً اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا کہ اللہ، میں اپنی کتاب میں تورات میں جو آپ نے مجھے دی ہے اس میں ایک امت کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں یہ امت مجھے ملے۔ کچھ چیزیں اس کے اندر ذکر کی کتابوں میں بھی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک امت کے بارے میں میری کتاب میں ذکر ہے، کہ فرمایا کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ آپ نے فرمایا اس کے اندر کتاب میں ہی کہ وہ نیکی کرے گی تو بھی اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، لیکن اگر وہ صرف نیکی کا ارادہ کرے گی تو بھی اس کے ارادہ کرنے پر بھی آپ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ صرف ارادے پر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اے اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ آخر میں اس کا پورا جواب میں دے دوں گا جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ فرمایا کہ امت آئے گی، آپ نے فرمایا میری کتاب میں یہ چیز ذکر ہے، فرمایا کہ وہ صدقے کا مال وہ لوگ خود استعمال کر سکتے ہو۔
حالانکہ پچھلی امتوں میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا یہ نعمت بھی آپ نے اس امت کو دی ہے کہ وہ صدقے کا مال خود استعمال کر سکیں گے، یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا ایک امت کے بارے میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ فرمایا کہ وہ پانی سے بھی طہارت اور پاکی حاصل کریں گے، اور اگر ان کو پانی نہ ملے تو وہ مٹی سے بھی پاکی حاصل کر لیں گے، تیمم کریں گے اور مٹی سے بھی ان کو ایسی پاکی ملے گی جیسے پانی سے مل جائے۔ یہ امت مجھے دے دی جائے اس کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک امت کے بارے میں خبر ہے میری کتاب میں، فرمایا وہ خیر الامم ہوگی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک امت کا ذکر ہے جو گمراہی پر ہوں گے، فرمایا وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے، ان کو ختم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک امت کے بارے میں خبر ہے کہ فرمایا وہ آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں چلی جائے گی اس کے اندر۔ یہ کتنے بڑے انعامات ہیں، اللہ یہ امت مجھے دے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جواب دیا قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت نے خود ہی اس کو بیان فرما دیا، یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی وبکلامی فخذ آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے رسالت کے لیے، ہم نے آپ کو رسول بنا دیا۔ دوسرا اعزاز ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کو اپنا کلیم بنا لیا کہ آپ ہم سے ہر وقت میں ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی نعمتیں ہم نے آپ کو دے دی ہیں، آپ اسی پر ہمارا شکر ادا کریں۔ لیکن جو امت آپ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ امت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ وہ امت میں نے اپنے حبیب کے لیے چن لی ہے، اس کا میں انتخاب کر چکا، اور وہ امت میں اپنے حبیب کو دے چکا۔ تو یہ سوچے کہ میرا اور آپ کا انتخاب ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے زمانے تک، جب تک آپ کی بعثت نہیں ہوئی اور آپ نے باقاعدہ نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے کتنے انسان آئے، اس میں میں اور آپ نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا اس امت کے اندر۔ تو یہ سوچے یہ کتنی بڑی فخر کی چیز ہے اور کتنے بڑے اعزاز کی چیز ہے۔ یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہوا ہے، تبھی اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اور وہی میں نے کہا ہم نے اس کے لیے ویسی کوئی کوشش و محنت نہیں کی۔ ایک واقعہ اس پر ذکر کروں، صحابہ کرام کے تو کئی واقعات ہیں اس کے اندر، کیسی قربانیوں اور تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوگا، مشہور صحابہ میں سے ہیں، اور مجوسی تھے، فارس کے رہنے والے تھے، ان کے والد مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرنے والے۔ لیکن جب دل کے اندر یہ بات اٹھی کہ مجھے حق کی تلاش کرنی چاہیے، مجھے یہ دین اور یہ طریقہ حق پر نہیں لگتا، تو اس کے لیے ایک راہب کے پاس، اس وقت عیسائی دین تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور تو ایک راہب کے پاس چلے گئے، اس کی صحبت میں رہنے لگے اور اس سے دین کی جو باتیں پتہ تھی اس سے سیکھنے لگے، اس کی خدمت کی۔ والد نے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ، اور جب اس راہب کی اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دوسرے علاقے کا بتایا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اور بظاہر یہاں پر کوئی ایسا آدمی نہیں جو تیرا خیال رکھ سکے اور تجھے صحیح دین کے بارے میں بتا سکے، اس لیے فلاں جگہ ایک اور راہب ہے وہاں چلا جا۔ اس وقت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بعثت کا وہ اعلان نہیں تھا، اور یہی دین اس وقت میں موجود تھا۔ وہ چلے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے انتقال کے بعد اس راہب کے بعد، اور پھر کئی سالوں تک اس کی خدمت کی۔ اور پھر جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں اور کسی کو نہیں پاتا جو صحیح معنوں میں تیری رہنمائی کر سکے، ہاں البتہ ایک بات کی میں تجھے خبر ضرور دیتا ہوں کہ اب آخری نبی الزمان ان کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے ظہور کا وقت اب بہت قریب ہے، اور وہ نشانیاں تقریباً پوری ہو گئی ہیں۔ اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں اگر تم صحیح دین کے تلاش میں ہو تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ یثرب، مدینہ چلے جاؤ، اور آخری نبی کا ظہور وہاں پر ہی ہوگا۔
اور وہی ان کے رہنے کی جگہ ہوگی مستقل، تم وہاں چلے۔ اگرچہ ظہور تو مکہ میں ہے لیکن ان کا ٹھکانہ بعد میں وہ ہوگا اور وہ وہیں آئیں گے، تم وہاں چلے جاؤ مدینہ، اور آخری نبی کے آنے کا انتظار کرو۔ جب وہ آ جائے تو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آنا، ان کی بتائی ہوئی بات پر چلنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی انتقال کے بعد اس کی تدفین کی ایک قافلہ جا رہا تھا مدینے کی طرف، اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان قافلے والوں نے ان کو غلام بنا پکڑ لیا، ان کو غلام بنا، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا کام کیا اس اعتبار سے جو وہ چاہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کے مدینہ میں بیچ دیا۔ ایک یہودی نے خرید لیا اور پھر وہ اس یہودی کے باغ میں خدمت کرنے لگے، کام کرنے لگے۔ بہرحال یہ چیز رہی کچھ عرصے تک، اور اسی انتظار میں تھے کہ کب آخری نبی تشریف لائیں اور میں ان کو دیکھوں۔ جب اس راہب کے پاس سے آخری وقت میں جب اس سے یہ بات ہونے لگی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ان سے، اس راہب سے، کہ میں دھوکہ نہ کھا جاؤں اس لیے آخری نبی کی کچھ نشانی بھی مجھے بتا دو۔ تو 3 نشانیاں بتائیں اس راہب نے، کہا یہ 3 نشانیاں ہوں گی اس آخری نبی کے اندر۔ اس میں کہا پہلی نشانی اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں لے گا اس کے اندر۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ہدیے کا انکار نہیں کرے گا، جو ہدیہ دے گا اسے قبول کرے گا۔ اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بہرحال مدینہ چلے آئے، یہاں کچھ عرصے گزر گیا اس کے اندر، اور پھر اچانک کہنے لگے ایک صبح میں درخت پر چڑھا ہوا تھا، کھجوروں کا باغ تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، تو میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا تھا کام کے لیے اس میں، اور اچانک مدینے کے اندر آواز لگنا شروع۔ مدینے والے تو پہلے سے تیاری کے اندر تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور جب میں نے بھی یہ آواز سنی تو میں بھی جلدی جلدی درخت سے اترا اور بھاگنے لگا۔ تو جس کا میں غلام تھا، جس یہودی کا، اس نے مجھے پکڑ لی، کہا بھئی کدھر بھاگ رہا ہے تو؟ یہاں سے میرے پاس سے بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھاگ نہیں رہا، میں جا رہا ہوں بس کچھ وقت کے لیے۔ اور کہا یہ جس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی آخری نبی ہے، میں بھی ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور بس میں دیکھ کے ان کو واپس آ جاتا ہوں۔ جاتے ہوئے کچھ اپنی ملکیت سے کچھ کھجوریں لے کر گئے، اور وہ کھجوریں اس نیت سے لے کر گئے کہ یہ صدقے کی ہے، صدقے کے لیے اس نیت سے لے کر گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اور وہ کھجوریں پیش کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا، فرمایا ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ کہنے لگے پھر دوسری دفعہ، کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی، ابھی میں انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ یہ مال کون سا ہے، بس جا کے خدمت میں پیش کیا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا دوسری دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو میں کچھ کھجوریں اور لے کے گیا جو ہدیے کی نیت سے لے کے گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخوشی قبول فرما لی وہ کھجوریں۔ کہا اب 2 نشانیاں پوری ہو گئی، لیکن ابھی تک میں ایمان لے کر نہیں آیا، میں تیسری نشانی کے انتظار میں تھا، اور میں چاہتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے وہ میں دیکھ لوں اس کے۔ فرمانے لگے ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے باغ میں تشریف لے آئے صبح کے وقت، کیونکہ پورا مستقل کرتا پہننا تو اس وقت میں ہوتا نہیں تھا، ایک چادر نیچے باندھ لی جاتی تھی تہبند کی، ایک چادر اوپر اوڑھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی 2 چادروں میں تھے، اور آپ کے کندھے پر چادر رکھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا بار بار، اور اس انتظار میں تھا، یہ چاہتا تھا کہ ایک زور کی ہوا چلے اور یہ چادر آپ کے کندھوں کے پاس سے ہٹ جائے اور مہر نبوت مجھے نظر آ جائے۔ اب اس کی وجہ سے بار بار میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے کی، کبھی آپ کے آگے چل رہا ہوں، کبھی آپ کے پیچھے چل رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے دل کے اس ارادے کو سمجھ لیا، اور فرمایا تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں الفاظ ہیں فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر اپنے کندھے سے خود ہٹائی اور فرمایا کہ میری طرف ڈال دی اپنی چادر، اور پھر فرمایا انظر الی ما امرت بہ،
کہ وہ پادری نے جو تجھے دیکھنے کے لیے کہا تھا، سلمان خود سے دیکھ لے میرے مونڈھوں کے درمیان آ کے، اور اپنی پیٹھ میری طرف کی، اور میں نے آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور کہا پھر میں ایمان لیا۔ بہرحال یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں اس کے اندر۔ ایک حدیث ابھی میں پڑھا رہا تھا ترمذی کے اندر، عجیب ہی شان ہے آپ علیہ السلام کی بھی اور اہل بیت کی بھی اور آپ کے غلاموں کی بھی۔ اس کے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ایک صحابی عامل تھے، عمال میں سے تھے، جو زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کسی علاقے میں کہ جاؤ وہاں سے یہ مال وصول کر کے لو۔ انہوں نے ایک اور صحابی سے کہا کہ تم بھی چلو میرے ساتھ، جو مال وہاں سے وصول کروں گا اس میں سے تمہیں بھی کچھ دے دوں گا۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول وہ جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا اس کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ہمارے غلام ہو، اور جو ہمارے لیے جائز نہیں وہ ہمارے غلاموں کے لیے بھی جائز۔ جیسے ہم زکوٰۃ اور صدقہ نہیں کھا سکتے، ہمارے غلام بھی زکوٰۃ اور صدقہ نہیں کھا سکتے۔ یا آپ کو جو شان ملی، سوچے آپ کے غلاموں کو بھی وہی شان ملی ایسی اس کے اندر، آپ کی اس صحبت کی وجہ سے اور آپ کی اس غلامی کی وجہ سے۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپ کو لے گئی، تفصیلی واقعہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ایک ہی بات اس میں سے عرض کروں۔ لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے مکے سے بنو سعد، فرمایا وہ اس وقت میں سب سے خوش بخت قبیلہ رہا اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے، یعنی وہ لے گئی ان کو پرورش، چھوٹے سے ہیں گود میں، اور بہرحال جب سے گود میں لیا اس وقت سے لے کے پورے راستے جو سفر کیا، سبھی لوگ دیکھتے رہے کیا کیا رحمتیں برکتیں نعمتیں مل رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ بہرحال گھر میں چلی گئیں اور وہاں رہنے لگے اس کے اندر، تو پڑوس کی اور علاقے کی عورتیں، بنو سعد کی عورتیں دیکھ کر حیران ہونے لگی کہ حلیمہ اتنی مالدار ہو گئی ہے جب سے اس بچے کو لے کر آئی ہے، کہ شام کے وقت تو اس کے گھر چراغ جلتے ہی ہے، لیکن اتنی مالدار ہو گئی ہے کہ رات کے وقت بھی اس کے گھر میں چراغ جلتا ہے، رات بھر بھی اس کے گھر میں روشنی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جتنے بھی لوگ ہیں، عمرہ بھی ہے، تو بھی ہم رات کو کیا کر دیتے ہیں، بھائی لائٹیں اب بند کر دو، بس جو ضرورت کی ہے بس وہ رہنے دیں، روشنی کوئی نہیں کرتا گھر میں رات میں۔ تو کہا یہ تو بڑی امیر ہو گئی، یہ تو کہ رات میں بھی اس کے گھر چراغ جلتا رہتا ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اب یہ بات عورتوں نے حضرت حلیمہ سے کہی کہ کیا ہو گیا، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اتنی مالدار کیسے ہو گئی تم کہ تم رات کو بھی چراغ جلا کے رکھتی ہو، تمہارے گھر میں رات میں بھی روشنی رہتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا نہیں، یہ روشنی چراغ کی نہیں ہے، یہ روشنی تو کسی اور کی ہے، اور اگر دیکھنا چاہتی ہو تو آج رات کو آنا، تمہیں وہ روشنی دکھاؤں کہ وہ روشنی مجھے کہاں سے ملی۔ رات کو اندھیرا ہو گیا اور وہ عورتیں بھی گھر میں آ گئیں، حضرت حلیمہ اس کمرے کے اندر، اس حجرے کے اندر لے کر گئیں جہاں آپ علیہ السلام بستر پہ جھولے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور وہاں لے جا کر دکھایا کہ دیکھو یہ روشنی تو اس بچے کے اندر سے نکلتی، دیکھو گھر میں کوئی چراغ نہیں جل رہا، اور اس کے آنے کے بعد تو مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر حجرے میں رات میں جب اندھیرا ہوتا اور آپ علیہ السلام مسکراتے اور آپ کے دندان مبارک اگر ظاہر ہوتے تو آپ کے منہ مبارک سے روشنی نکلتی جس دیواروں پر لگا کرتی۔ آپ کی رحمتیں برکتیں کیسی۔ ایک واقعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مختصراً عرض کروں، ہجرت کی رات ہے، ہجرت کا وہ سفر ہے، اور سفر کرتے ہوئے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کیا، رستے میں ایک گھر دیکھا، مسافر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یہ لوگ چلے گئے ان کے گھر میں۔ اس وقت ان کے شوہر گھر پہ نہیں تھے، اور اس وقت قحط کا زمانہ تھا اس علاقے کے اندر، بکریاں چرانے کے لیے گئے، اور یہ خود گھر پہ اکیلی تھی۔ عربوں کے اندر بہرحال مہمان نوازی ان کے مزاج میں تھی، ان کے طبیعت میں، بٹھایا، لیکن ام معبد نے افسوس کیا کہ تم مہمان ہوئے ہو میرے گھر میں، لیکن اس وقت میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، میرا گھر بالکل خالی ہے،
قحط کا زمانہ ہے اور اس وقت جانور بھی چرنے کے لیے گئے ہوئے بکری، اگر ہوتی تو اسی کو ذبح کر کے تمہیں کچھ کھلا دیتا۔ آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، آپ کی نظر پڑی ایک بکری کے اوپر، فرمایا ابھی تو اس بکری کو بکرے نے چھوا بھی نہیں تھا، اور وہ بھی انتہائی لاغر، جس میں صرف کھال اور ہڈی رہ گئی، جس میں گوشت نام کی چیز نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لاؤ یہ بکری لے آؤ۔ معبد نے کہا کہ یہ بکری دودھ دے ہی نہیں سکتی، ابھی اس قابل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ نے کہا لاؤ تو صحیح، اور وہ بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ آپ نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا، آپ خود بیٹھے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، جیسے ہی اس کے تھنوں میں دودھ بھر دیا۔ آپ نے کہا لاؤ برتن، اور برتن لاتی گئی معبد، اور دودھ اس کے اندر بھرتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا اس کے اندر، اور سارے برتن جو موجود تھے ان میں دودھ بھر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ آگے سفر کے لیے نکل گئے۔ جب ان کے شوہر واپس آئے تو آ کر کہا کہ بکریاں تو میرے ساتھ گئی ہوئی تھی، جانور تو میرے ساتھ تھے، گھر میں تو کوئی ایسا جانور ہی نہیں تھا معبد جو دودھ دیتا، یہ گھر میں ایسی برکتیں کہاں سے آئی ہیں، اتنا دودھ آیا کہاں سے؟ تو معبد نے پھر کچھ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی اس نے، جس کے اندر بہرحال وہ بھی ساری تفصیلی چیزیں، آپ کا چہرہ بھی، آپ کی چال بھی، آپ کا انداز بھی، آپ کے گفتگو کا انداز، ساری چیزیں اس کے اندر۔ اور کا عجیب نوجوان تھا کہ جس کے آنے سے ایسی رحمتیں آئیں کہ وہ بکری جو دودھ دے نہیں سکتی تھی، اس کے ہاتھ لگانے سے ہی وہ دودھ سے بھر گئی، اور ہمارے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اس کے۔ تو ان کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا معبد سے چلو چلو جلدی سامان لپیٹو، کدھر گئے؟ کہاں کا ارادہ تھا ان کا؟ کہا یثرب جا رہے تھے، مدینہ۔ کہا چلو اس کے پیچھے ہم بھی جائیں گے، اب اسی کے ساتھ رہیں، اور پھر یہاں مدینے آ کر دونوں مسلمان بھی ہو گئے۔ بہرحال یہ رحمتیں برکتیں فرمائی، یہ چیزیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو یہ چیزیں تھیں۔ آپ موجود ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے جب تک آپ لوگوں میں امت میں موجود ہیں ہمارا عذاب نہیں آئے گا ان کے اوپر۔ بہرحال یہ چیزیں رہی، رحمتیں برکتیں، اللہ کی مدد و نصرت، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب گویا آپ کی دنیا سے یہ جانے کا جب وقت آ گیا تو آپ کو اس چیز کے لیے بھی افسوس تھا، اس چیز کے لیے آپ پریشان تھے کہ کہیں میرے جانے کے ساتھ یہ رحمتیں برکتیں رک تو نہیں جائیں گی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہیں میرے جانے کے بعد یہ رحمتیں رک تو نہیں جائیں گی، بند تو نہیں ہو جائیں گی۔ میری وہ امت جو میرے بعد میں آنے والی ہے، جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے گی، کیا ان پر بھی یہ رحمتیں برکتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو فرمایا نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ فرمایا جب جو ہے وہ اس معراج کے موقع پر ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان رحمتوں میں، ان برکتوں میں ہمیشہ کے لیے اپنی امت کو بھی شامل کر لیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا یہ سلامتی صرف آپ پر نہیں، اور فرمایا میں چاہتا ہوں مجھ پر بھی نہیں، فرمایا آپ کے ان بندوں پر، میرے ان امتیوں پر بھی یہ سلامتی، یہ رحمتیں برکتیں ہونی چاہیے، جو نیک ہوں گے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، قیامت تک جو بھی اس کے اوپر چلے گا ان پر بھی یہ رحمتیں برکتیں نازل ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا ٹھیک ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی گویا ہم ان رحمتوں کو بند نہیں کریں گے، ہماری رحمتوں کے دروازے کھلے رہیں گے، لیکن شرط لگا دی، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا میری ماننی پڑے گی، میرے حبیب کی ماننی پڑے گی، تب یہ رحمتیں برکتیں تمہیں ملیں گی۔ آج یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے ربیع الاول کے موقع پر، اس ماہ مبارک کے موقع پر، ان دنوں کے موقع پر، کہ اس کی خوشیاں کس طریقے سے منائی جا رہی ہیں۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ خوشی منانے کا طریقہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ اس خوشی کے موقع پر ظاہری سی بات ہے کائنات میں اس سے زیادہ مبارک دن اگر یہ ہے تو، ورنہ یہ مہینہ تو ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پوری کائنات میں اس سے زیادہ خوشی کا دن کبھی نہیں آئے گا اس کے بعد، جو اس دن ہوا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
اور اس سے زیادہ غم کا دن اب دنیا میں کبھی نہیں آئے گا جس دن آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے زیادہ دنیا میں اب غم کا دن کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ ایمان والا سمجھ سکتا ہے اس کو۔ باپ چلا جائے، ماں چلی جائے، اولاد چلی جائے، مال چلا جائے، بیوی چلی جائے، دوست چلے جائے، سب کا غم برداشت ہے۔ فرمایا لیکن حضور کے جانے کا غم، فرمایا دنیا میں اس سے بڑا کبھی کوئی غم نہیں آئے گا اس کو۔ صحابہ نے اس درد کو محسوس کیا تھا، حضور کے جانے کا وہ غم، وہ دکھ اور درد محسوس کیا تھا اس کے اندر۔ اس لیے حضرت عمر جیسا صحابی وہ کہنے لگے جس نے کہا حضور نے انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا میں اس کی۔ حضور نے پردہ کیا جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ وہ تو حضرت ابو بکر نے آ کر جب خطبہ دیا، حضرت عمر نے کہا مجھے تو لگا یہ آیت آج ہی میں سن رہا ہوں جیسے آج ہی نازل ہوئی اس کی۔ تو صحابہ نے اس غم کو برداشت، اس کو محسوس کیا، اس غم کو، اس جدائی کو، کیونکہ محبت ایسی تھی اس کے اندر اس کی۔ تو بہرحال آپ کے دنیا سے جانے کا جو دن ہے، فرمایا اس سے زیادہ غم کو اور کوئی دن اب کبھی نہیں آئے گا قیامت تک اس کے اندر۔ یہ سب سے بڑا غم ہے ایمان والے کو، ایک مسلمان کے لیے۔ یہ بات بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے اس موقع پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اس موقع پر عزم کی ضرورت ہے۔ ہر سال ہی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ منانے کا دن نہیں ہے، یہ تو گزارنے کا طریقہ ہے پورا، یہ تو پوری سیرت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا ہم نے پوری تمہیں زندگی دی حضور کی، اور فرمایا حضور کی زندگی بہترین زندگی ہے گزارنے کے لیے۔ فرمایا آج غیروں کی زندگی ہمیں پسند آتی ہے، غیروں کے طریقے ہمیں پسند آتے ہیں، غیروں کی معیشت ہمیں پسند آتی ہے، آج حضور کے طریقے سے ہم دور۔ اور فرمایا اس موقع کے اوپر بھی جب آپ کے یہ دن کو منایا جا رہا ہے اس کے اندر، اور ولادت کے دن کو منایا جاتا ہے اس کے اندر بھی ناچ گانے ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ کسی بھی عالم کے ہاں، کسی بھی مسلک کا ہو، جس طریقے سے منایا جاتا ہے کسی کے بھی نزدیک جائز نہیں، جس طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اصل تو عزم کا دن ہے، ہم اس بات کی نیت کریں، اور جب بھی اس کے لیے یوں پریشان نہ ہونا کون کرے گا، اللہ ایسا نعوذ باللہ کوئی معذور و مجبور نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں تھا اس نے ابابیل سے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ اس لیے ہر زمانے میں جب بھی کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا، حضور کی شان میں کوئی کمی کرے گا، تو شاید مجھ جیسے عالم کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں، کسی بڑے مفتی کی بھی ضرورت نہیں، وہ ایک ترخان کے بیٹے کو اٹھائے گا، ایک دیہاتی کو، ایک سادے آدمی کو اٹھائے گا جس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہو شاید، اور غازی علم الدین شہید بنا دے گا اس کو کہ میرے حبیب کی جان پر نثار ہو جائے، اس کی شان پر اپنی جان قربان کر دے، اور اس کی محبت میں اپنی جان قربان کر دی۔ آتا کچھ نہیں تھا لیکن اپنی جان قربان کر دی حضور کے لیے اس نے، اور کہا اس وقت میں کہ آپ کہہ دیں میں نے غصے میں کیا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس وقت بھی غازی علم الدین نے کہا میں پورے ہوش میں تھا، میں نے پورے ہوش میں اس کو قتل کیا جو شاتم رسول تھا۔ اس لیے کسی زمانے میں شاید یوں ضرورت نہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے، اپنے حبیب کی امتیوں میں سے جس کو چاہتا ہے پھر اس کو چن لیتا، اور پھر وہ اٹھتے اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے اندر وہ اپنی جان قربان کر دیتے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اس کے اندر، اور پھر جو چیزیں ان کی زندگی میں گزرتی ہے وہ چیزیں وہی وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر۔ وہ تو حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا نا، اپنے حجرے کے اندر بے موسم کے پھل مل رہے ہیں، تو جس نے یہ قربانی دی ہوگی اس سے پوچھو اس کو کیا مل رہا ہے اس کے اندر، صحیح ہے نا، اس کے اندر اس کو کیا مل رہا ہے، صحیح ہے، وہ روز حضور کی زیارت کرے، سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی، یہ اس کے لیے، یہ اس کا حق بنتا ہے اس کے کہ اس نے اپنی جان دے دی اس زمانے کے اندر۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیتوں کے لیے، یہ نیتوں کا وقت ہے، تجدید کا وقت ہے، عہد کا وقت ہے کہ ہم یہ نیت کریں اس کے اندر کہ ہم حضور جیسی زندگی گزاریں، حضور کی سیرت کو اپنائیں گے، اپنے لیے بھی اس کی نیت کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا، اپنے بچوں کو بھی سکھانا اس کے اندر۔ وہی میں نے کہا ہماری کتابوں میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے نظام میں ان چیزوں کو نکال دیا گیا، اس لیے حضور کی سیرت نظر نہیں آتی۔ آج دوسروں کو مالدار، دوسرے غیر مسلم مالداروں کو اور دوسرے ایسی چیزوں کو، دوسرے ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا، حضور کو اپنا نمونہ بنایا وہ ہے، فرمایا وہ دیکھنے کی چیز اور وہ کرنے کی چیزیں اس کے، اور اس لیے اس موقع کے اوپر جو غیر شرعی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں اس کے اندر۔
گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا، یہی علاقے کے اندر ہی ایک تو عورتوں کا یہ محفل میلاد، جس کے اندر پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، حضور کی سیرت بیان کرنے آ رہے ہو، حضور کی نعتیں بیان کرنے کے لیے آ رہے ہو، اور نمازیں چھوڑ کر آ رہے ہو اس کے اندر، اور نمازوں کے وقت میں محفل میلاد بنا رہے ہو۔ حضور تو دنیا سے رخصت ہوئے، آخری وصیت اپنی زبان پر الصلاۃ 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 فرمایا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، آخری وصیت یہ دے کر، اور کہا اسی کی سیرت منانے کے لیے نمازوں کو قربان کر دیا اپنے ساتھ۔ ان کا ویسے پردہ، پھر وہ چیزیں، پھر آواز کا پردہ، اور پھر ایسی نعتیں جس کے اندر میوزک چل رہی ہے اس کے اندر، اس میں اللہ معاف کرے یہ کوئی چیزیں اس کے اندر سیرت منانے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کی ولادت اور بعثت کا دن منانے کا یہ کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے اس کے اندر؟ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے غیر شرعی چیزوں سے دور ہونا، اس بات کی نیت کرنا، حضور کی سیرت کو پڑھنا اور سننا اس کے اندر، یہ روزانہ کا اپنا معمول بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔